السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کا افسانہ تمہیں ہم بہت چاہتے ہیں۔ اشب، تمہارے پہلو میں کھڑی لڑکی کون ہے؟ کمرے میں قدسیہ بیگم کی آواز گونجی تھی، جبکہ باقی گھر کے افراد خاموشی سے اشب کے پہلو میں سرخ شیفون کے سوٹ میں خوبصورت سی گھبرائی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ سبھی کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ دادو، یہ زینہ اشب شاہ ہے، میں نے نکاح بس اشب شاہ، قدسیہ بیگم نے بات کاٹی تھی۔ کل تمہاری شادی ہے اور آج تم کسی اجنبی لڑکی کو دلہن بنا کر لے آئے ہو۔ جب تمہیں اس لڑکی سے شادی کرنا تھی تو ہماری پوتی کی زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نکل جاؤ یہاں سے اشب شاہ، ہم تم سے اپنا ہر رشتہ ختم کرتے ہیں، آگ کرتے ہیں تمہیں اپنی جائیداد سے۔ آج سے تم ہمارے لیے مر گئے۔ دادو، ایک بار میری بات۔ اشب شاہ نے کچھ کہنے کو لب کھولے تھے، مگر قدسیہ بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک کر نفرت سے منہ پھیر لیا۔ تم یہاں سے جا سکتے ہو اشب شاہ، اور یاد رکھنا، تم اس دنیا کے آخری مرد نہیں تھے جو ہماری پوتی کا ہاتھ تھام سکتا تھا۔ ہماری پوتی اتنی اعلیٰ کردار اور گنوں والی ہے کہ اسے تم سے کہیں بہتر شخص کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اب تم اپنی بیوی کو لے کر جہاں سے آئے تھے وہیں لوٹ جاؤ، اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ دادو، سعید، اسے کہو کہ یہاں سے چلا جائے، ہم اس کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم نے اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں کی تھی، اسے تکمین سے شادی نہیں کرنی تھی تو صاف انکار کرتا، یوں ہماری بچی اور خاندان کا تماشا تو نہ بناتا۔ قدسیہ بیگم دکھ سے کہہ رہی تھی اور ان کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں، اور اسی پل حال کمرے میں مائیوں کے جوڑے میں تکمین شاہ داخل ہوئی تھی۔ وہ نماز ادا کر رہی تھی اور سلام پھیر کر جیسے ہی دعا کو ہاتھ اٹھائے قدسیہ بیگم کی تیز آواز کانوں میں پڑی تو وہ گھبرا کر اپنے روم سے نکلی تھی۔ تکمین شاہ حیرانگی سے اس اجنبی لڑکی کو اشب شاہ کے برابر میں کھڑے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت حال کمرے میں گھر کا ہر فرد موجود تھا، مگر قدسیہ بیگم کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ قدسیہ بیگم نے اشب شاہ کی کوئی بھی بات سننے سے انکار کر دیا تھا۔ زینہ روتے ہوئے بے بسی سے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اشب شاہ نے اب ماں کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا تھا، اور بیٹے کی آنکھوں میں جلملاتے آنسو دیکھ کر وہ اپنے آنسو بھول کر نرم پڑ گئی تھی۔ اماں، ہمیں ایک دفعہ اشب کی بات سن لینی چاہیے، ہو سکتا ہے اس نے ایسا مجبوری میں کیا ہو۔ بھابی، خواہش کو مجبوری کا نام مت دیں، وحید شاہ درستگی سے کہتے تھے۔ پلیز چاچو، میں نے ایسا صرف مجبوری میں کیا ہے۔ اشب شاہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اپنوں کی سرد مہری اور نفرت اس کے ہونٹوں پر چپ کی مہر لگا گئے، اور وہ کہتے کہتے بے بسی سے چپ کر گیا۔ آپ لوگ پلیز میری خاطر ان سے کوئی تعلق ختم نہ کریں۔ مجھ سے شادی کرنا ان کی خواہش نہیں، میری مجبوری تھی۔ انہوں نے تو ایک بے سہارا لڑکی کو سائبان عطا کیا ہے۔ زینہ جاتی ہوئی قدسیہ بیگم کے پاؤں پکڑے بہت روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ قدسیہ بیگم نے اسے کاندھوں سے تھام کر کھڑا کیا اور سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کمرے میں یکدم ہی خاموشی چھا گئی تھی، اور اس سکوت کو زینہ کی سسکیاں توڑنے کا سبب بنی تھی۔ میں ایک مجرم کی بیٹی ہوں۔ میرے بابا نے دولت کے لالچ میں پہلے میری ماں کو قتل کر دیا، اور ماموں نے ان کے خلاف کارروائی شروع کی تھی تو بابا نے ماموں کی بھی جان لے لی، اور جب پولیس انہیں جگہ جگہ تراشنے لگی تو وہ مجھے تنہا چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ایس پی اشب نے جب پولیس ریڈ کی تو میں اس وقت اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ انہوں نے جب مجھ سے بابا کے متعلق پوچھا تو میں کیا بتاتی کہ میں خود تو جانتی نہیں تھی۔ ایس پی اشب شاہ واپس چلے گئے۔ ماں تو پہلے ہی مر گئی تھی، اور باپ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ تھا۔ میرے ماموں کا بیٹا احسن میرے پیچھے پڑ گیا تو میں نے اشب شاہ سے مدد طلب کی، اور انہوں نے مجھے ہاسٹل میں شفٹ کروا دیا۔ میں مطمئن ہو گئی تھی
مگر یہ اطمینان وقتی تھا۔ ہاسٹل میں مجھے احسن کے فون آنے لگے اور وہ اکثر کالج کے باہر مجھے کھڑا ملتا۔ میں بہت پریشان تھی، مگر اپنی وجہ سے بار بار کسی کو پریشان بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے اشرف شاہ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ مگر آج صبح مجھے ہاسٹل سے یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ روز مجھ سے ملنے لڑکے آتے ہیں۔ میں احسن کی فضول گوئی کی وجہ سے ہاسٹل چھوڑنے پر مجبور ہو گئی تھی اور راستے میں احسن نے میرا راستہ روک لیا۔ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ جب بھی میری خوش قسمتی سے اشرف شاہ جو وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے ہمیں دیکھ لیا اور احسن سے اور ان جیسے دوسرے مردوں سے مجھے محفوظ کرنے کے لیے میرے کہنے پر کہ آپ مجھے کب تک اور کن کن لوگوں سے بچائیں گے، مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان کی شادی ہو رہی ہے، ورنہ میں کبھی بھی ان سے نکاح نہ کرتی۔ میں آپ لوگوں کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، یہ سب انجانے میں ہوا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میری ماں کہتی تھی دوسروں کی خوشیوں کے مزار پر قائم کردہ خوشیاں ناسور بن جاتی ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو آپ کی خوشیاں مبارک ہوں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ زائنہ نے چپ ہو کر آنسو صاف کیے اور کسی کو بھی دیکھے بغیر باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ پلیز مجھے اور ان سب کا مجرم نہ بنائیں، اشرف کے روکنے پر وہ بولی تھی۔ اس کے اٹھتے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ آپ کو یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس گھر پر آپ کو اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا ہم سب بیٹیوں اور بہوؤں کا حاصل ہے۔ تکمین شاہ نے آگے بڑھ کر اسے روک لیا تھا اور ہاتھ پکڑ کر قدسیہ بیگم کے سامنے رک گئی تھی۔ دادو، اس گھر کی سب سے بڑی بہو کو آپ ایسے ہی جانے دیں گی؟ کیا آپ چاہیں گی کہ جس لڑکی سے آپ کے پوتے نے نکاح کیا ہے اس پر کسی کی گندی نگاہ بھی پڑے؟ وہ اتنے بڑے گھر کے ہوتے ہوئے بھی بے صاحبان رہے۔ ہمیں تو اشرف کے اس فیصلے پر سراہنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے کہ اس نے اتنی بڑی نیکی کا کام کیا ہے۔ تکمین شاہ اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں کسی مجرم کی بیٹی کو اپنی بہو تسلیم نہیں کر سکتی۔ کسی کے جرم کی سزا کسی اور کو دینا دانشمندی نہیں ہے بہو، اور جب تمہارا بیٹا نیکی کر سکتا ہے تو تم کیوں اس کا ساتھ نہیں دے سکتی؟ قدسیہ بیگم نے بہو سے کہتے ہوئے زائنہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ آپ کچھ بھی کہیں اماں، ضروری تو نہیں تھا اشرف اس لڑکی کو نکاح کے بعد ہی لے کر آتا۔ اگر ویسے ہی لاتا تو میں اس کے سر پر دست شفقت رکھ سکتا تھا، مگر اب نہیں۔ اس نے تو نیکی کرنی تھی وہ کر لی، اس کا خمیازہ تو ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ میں وحید سے کیا کہوں کہ میں تیری بیٹی کی بارات نہیں لے آ رہا کیونکہ میرا بیٹا کسی سے شادی کر چکا ہے؟ میں کس کس کو اس کی نیکی کی داستان سناؤں گا اماں؟ اور یہ وحید کس کس کو اپنی بیٹی کی صفائی دیتا پھرے گا؟ سعید شاہ بہت غصے میں تھے۔ بڑے بھائی، نہ آپ کو کسی کی صفائی دینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے۔ اشرف نے ایک صحیح کام غلط انداز میں کیا ہے، لیکن مجھے اس پر کوئی غصہ نہیں ہے۔ یہ میری بیٹی کا نصیب نہیں تھا۔ میری بیٹی کا جو نصیب ہے وہ اسے مل جائے گا، اور جہاں تک دنیا والوں کی بات ہے، ان کا کام ہے باتیں بنانا۔ 2-4 دن باتیں بنائیں گے، پھر اس قصے کو بھول جائیں گے۔ وحید شاہ نے اس مشکل گھڑی میں بہت حوصلے سے کام لیا تھا۔ تکمین شاہ نے اپنے ہاتھ میں پڑے کنگن جو اسے اسما تائی نے شگن کے طور پر دیے تھے اتار کر زائنہ کی کلائی میں ڈال دیے تھے، اور وحید خان نے آگے بڑھ کر اپنی ایثار پسند اور باحوصلہ بیٹی کی پیشانی چوم لی تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں اماں، میں تکمین کو بہت پہلے سے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، مگر تکمین اور اشرف کا رشتہ بابا جان نے جوڑا تھا۔ ان کی خواہش کے احترام میں چپ کر گئی، مگر آج آپ کے اور بھائی کے سامنے جھولی پھیلاتی ہوں، تکمین مجھے دے دیں۔ مریم خان بہت امید سے کہہ رہی تھی۔ تکمین تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی
اور بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس نے تو بچپن ہی سے صرف اشرف شاہ کے سپنے اپنے آنکھوں میں سجائے تھے۔ جب محبت کے ہجے بھی نہیں آتے تھے تب سے وہ اسے چاہتی آ رہی تھی، اور وہ اس کا نصیب بننے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی بھی لگ گئی تھی، مگر اچانک ہی اس کی محبت اس سے روٹھ گئی تھی، وہ بھی جب ملن میں فقط 48 گھنٹوں کا فاصلہ تھا، اور اب یہ فاصلہ زندگی بھر کا تھا جسے کوئی ختم نہیں کر سکتا تھا۔ اشرف شاہ کسی اور کا ہو گیا، اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی صرف ماں باپ کی لاج رکھنے کے لیے اس انسان سے شادی کرنی تھی جسے وہ ناپسند کرتی تھی، مگر وہ خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ اشرف کی جگہ کوئی بھی ہو اسے کیا فرق پڑنا تھا۔ میں جانتی تھی اشرف کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، تم مجھ سے شادی صرف بڑوں کا مان رکھنے کے لیے کر رہے ہو، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ تم اتنی آسانی سے میری جگہ کسی اور کو دے دو گے۔ سونے سے پہلے تکمین شاہ نے اپنی محبت سے آخری شکوہ کیا تھا، اور نیند کی وادی میں اترتی چلی گئی۔ قدسیہ بیگم کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سعید شاہ کی 3 اولادیں تھیں، اشہب، مصعب اور سب سے چھوٹی ہانیہ شاہ۔ وحید شاہ کے 2 بچے تھے، تکمین چھوٹی تھی اور متین بڑا تھا، اور اس کی شادی ہانیہ سے ہو رہی تھی۔ ثاقبہ اکلوتی بیٹی اور فہام خان، شہلا خان اور فرغان خان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ فہام اپنے بابا جان کے بزنس میں ان کا ہاتھ بٹا رہا تھا، اور اسی سے اب تکمین کی شادی طے ہوئی تھی۔ فہام کم گو، تنہائی پسند اور قدرے گسیلا تھا، اسی لیے نٹ کھٹ سی تکمین شاہ سے اس کی ہر وقت ٹھنی رہتی تھی۔ تکمین کو تو اس کے نام تک سے چڑ تھی۔ وہ فہام کی وجہ سے ہی اکلوتی پپھو کے گھر بہت کم جاتی تھی۔ تکمین کو بیٹھے بیٹھے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، وہ پہلے ہی کوفت کا شکار تھی۔ ایک دم ہی اسے غصے نے آن گھیرا، اور وہ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے زیورات اتارنے لگی۔ سلیقے سے سیٹ ہوئے آنچل کی پنیں نکال کر دوپٹہ اتارا اور سائیڈ میں رکھتے ہوئے بیڈ سے اتر گئی۔ وارڈروب میں سے سادہ کاٹن کی شلوار قمیض نکال کر واش روم میں گئی، اور جب شاور لے کر نکلی تو کچھ بہتر فیل کر رہی تھی۔ بالوں کو تولیے سے خشک کرتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر برش کرنے لگی، اور برش واپس رکھ کر بیڈ کی جانب بڑھی، اور جبھی اس کی نگاہ کمرے کے در و دیوار سے ٹکرائی تھی۔ لائٹ گرے کلر کی اسکیمنگ کے ساتھ بیش بہا فرنیچر، اور کمرے کے ایک کونے میں چھوٹی سی اسٹڈی جہاں کمپیوٹر اور ڈھیروں کے حساب سے کتابیں رکھی تھیں۔ کمرے کے مالک کے حسین ذوق کا پتہ دے رہا تھا، مگر تکمین بے دلی سے کمبل تان کر لیٹ گئی تھی، کیونکہ گرے کلر اس کا سب سے ناپسندیدہ رنگ تھا۔ فہام خان نے جب کمرے میں قدم رکھا تو کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ تکمین مزے سے سو رہی تھی۔ اس نے اپنی شیروانی اتار کر چیئر پر ڈالی اور کرتے کے بٹن کھولتا واش روم میں چلا گیا۔ شاور لینے کے بعد روم فریج سے پانی نکال کر پیا، اور لیمپ آف کر کے روم میں پڑی اکلوتی چیئر پر بیٹھ کر کتاب اٹھا لی۔ اس کی عادت تھی، وہ رات ہونے سے پہلے مطالعہ ضرور کرتا تھا۔ وہ کافی دیر تک ٹیبل لیمپ کی روشنی میں مطالعہ کرتا رہا، اور جب نیند نے آنکھوں پر دستک دی تو کتاب واپس رکھ کر اٹھ گیا۔ بیڈ کے نزدیک آتے ہی اس کی نگاہ سوئی ہوئی تکمین پر پڑی، جسے وہ اب تک جانے انجانے میں فراموش کیے ہوئے تھا۔ فہام سوچ میں تھا کہ اب کیا کرے۔ بیڈ کے علاوہ کمرے میں دوسری کوئی ایسی چیز بھی موجود نہیں تھی جس پر سویا جا سکتا، اور بیڈ پر تو تکمین نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ وہ بیڈ کے بیچوں بیچ سو رہی تھی۔ وہ جھنجھلاتا ہوا واپس پلٹ گیا، اور اسی وقت تکمین ماما چلاتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے یوں چلانے پر فہام خان نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر
لیمپ آن کر دیا تھا۔ وہ سہمی سہمی سی بیٹھی تھی۔ واٹ ہیپن؟ فہام نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ نتھنگ، لرزتی ہوئی آواز نکلی تھی۔ فہام نے کچھ اور پوچھے بنا لیمپ آف کرنا چاہا تھا۔ پلیز اسے آف مت کریں، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ یہ میرا پرابلم نہیں ہے کیونکہ میں روشنی میں سونے کا عادی نہیں ہوں، کہتے ساتھ ہی لیمپ آف کیا اور تکیہ اٹھا کر نیچے کارپیٹ پر پٹکا اور اسٹڈی کرنے کے لیے جلایا لیمپ آف کر کے لیٹ گیا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا مگر وقتاً فوقتاً کمرے میں گونجنے والی سسکی اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھ گیا، جیب میں سے لائٹر نکال کر جلایا اور اس کی روشنی میں سوئچ بورڈ تک گیا اور کمرے کی لائٹیں آن کر دی اور کچھ بھی کہے بغیر کمپیوٹر کھول کر بیٹھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ بھچنکا رہ گئی تھی۔ آنسو پہلے سے زیادہ تیزی سے اس کے رخسار بھگونے لگے تھے۔ آپ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اجالا ہو گیا ہے، خاموشی سے سو جائیں، مجھے ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں روز روز یہ تماشے برداشت نہیں کروں گا۔ اندھیروں سے زیادہ دشمنی ہے تو روشنیوں کا مسکن ڈھونڈ لیجیے گا۔ یہاں برسوں سے اندھیرے کا راج ہے اور یہ روشنی میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ کی خاطر اپنی نیند قربان کروں گا۔ گڈ نائٹ۔ فہام خان مصروف سے انداز میں بنا پلٹے کہہ رہا تھا۔ وہ صبح سے بھاگ دوڑ میں لگا تھا، اب مستقل بیٹھے بیٹھے وہ تھک گیا تھا۔ موزن کی آواز کانوں میں گونجنے لگی تو کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کرتا وضو کرنے چلا گیا۔ فجر کی نماز وہ ہمیشہ گھر ہی میں پڑھتا تھا مگر آج اس کا رخ مسجد کی جانب تھا۔ تکمین بیٹا، فہام کہاں ہے؟ شاور لے رہا ہوگا، جیسے ہی آئے دونوں نیچے آ جانا، تمہارے پھپھا ناشتے کے لیے کب سے بیٹھے ہیں، ایسا نہ ہو وہ سارا ناشتہ اکیلے ہی ختم کر دے۔ شہلا خان دھیرے سے مسکرائی تھی۔ پھپھا سمجھ رہی ہیں فہام نہا رہے ہیں، جبکہ وہ تو گھر پر ہی نہیں ہے، جانے غصے میں کہاں گئے ہوں گے۔ میری بلا سے جائیں باہر میں کیوں فکر مند ہو رہی ہوں، اتنی سی بات کا بتنگڑ بنا کر رکھ لیا۔ اب مجھے اندھیرے میں سونے سے ڈر لگتا ہے تو کیا کروں؟ برسوں پرانا خوف ایک دم سے تو ختم نہیں ہو جائے گا۔ یہ بات فہام کو کون سمجھائے؟ اشب ہوتا تو فوراً۔ تکمین نے یکدم ہی لب بھینچ لیے مگر آنکھیں نم ہونے سے نہیں بچا پائی تھی۔ بچپن کی محبت محض کسی سے کاغذی رشتہ جڑنے سے تو ختم نہیں ہو سکتی تھی، اسے بھلانے اور نئی تصویر لگانے میں کچھ وقت درکار تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ڈائننگ ہال میں آ گئی تھی۔ اس نے اپنی چیئر سنبھالی ہی تھی کہ فہام خان چلا آیا۔ وہ دانستہ اسے نظر انداز کرتی اپنے لیے چائے بنانے لگی تھی۔ فہام خان نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور کمرے میں آ گیا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی اسے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ فہام؟ جی ماما، کوئی کام ہے مجھ سے؟ فہام خان نے رات کے اس پہر ماں کو اپنے روم میں دیکھ کر پوچھا تھا۔ تم نے تکمین سے کچھ کہا ہے؟ شہلا خان کی بات پر وہ چونکا۔ تکمین کل ثاقبہ کے روم میں سوئی تھی، میں نے سوچا شاید تھکن کے مارے وہ ثاقبہ کے روم میں ہی باتیں کرتے کرتے سو گئی ہوگی، مگر وہ آج بھی ثاقبہ کے روم میں سو رہی ہے۔ ابھی تم دونوں کی شادی کو 2 ہی دن ہوئے ہیں، تم دونوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے ماما، ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے، اور تکمین کو میں نے ہی ثاقبہ کے روم میں کچھ لینے بھیجا تھا، اور آپ تو جانتی ہیں جہاں دونوں باتیں بنانے میں ماہر ہیں، نیند کی بھی ایک دم کچی ہیں، کہیں بھی سو جاتی ہیں۔ ماں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے بمشکل مسکراتے ہوئے بولا تھا، اور اس کی بات کی شہلا قائل بھی ہو گئی تھی کیونکہ ثاقبہ اور تکمین اپنی نیند کی وجہ سے پورے ہی خاندان میں مشہور تھی۔ آپ جا کر سو جائیں ماما، آپ کو وہم پالنے کی ضرورت نہیں ہے،
یہ شادی میں نے اپنی پوری رضامندی سے کی ہے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ مجھ پر جبر کیا گیا ہے یا میں غصے میں تکمین کے ساتھ کچھ برا کروں گا۔ اب تکمین میری ذمہ داری ہے اور عزت ہے جس سے میں پہلو تہی نہیں کروں گا۔ مجھے معلوم تھا میرا بیٹا بہت اچھا ہے، ماں کی بات سے انکار نہیں کرے گا، جبھی تو میں نے تمہاری مرضی جانے بغیر ہی تکمین کو مانگ لیا تھا۔ شیلا خان فخر سے کہتی اس کے روم سے نکل گئی تھی۔ ان کے پیچھے ہی وہ باہر نکلا تھا اور ثاقبہ کے روم کا رخ کیا تھا۔ ثاقبہ کمرے میں نہیں تھی، شاید وہ نہا رہی تھی کیونکہ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی اور تکمین سو رہی تھی۔ فہام خان نے سائڈ ٹیبل پر رکھا جگ اٹھایا تھا اور سارا پانی اس پر ڈال دیا تھا۔ وہ اس افتاد پر گھبرا کر اٹھی تھی اور اس کی نگاہ گھورتے ہوئے فہام خان پر جا ٹھہری تھی۔ وہ ابھی کچھ سمجھی بھی نہیں تھی کہ فہام خان نے اس کی کلائی پکڑی تھی اور تقریباً کھینچتا ہوا اسے روم میں لایا تھا اور بیڈ پر دھکیلتے ہوئے اس کی کلائی اپنی مضبوط گرفت سے آزاد کر دی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کسی کو اٹھانے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ بدتمیزی یہ نہیں ہے، وہ ہے جو تم نے کی ہے، کل بھی اور آج بھی۔ اس کی بات کاٹ کر وہ دہرا تھا اور اس کے یوں چلانے پر تکمین سہم سی گئی تھی۔ تمہیں ثاقبہ کے کمرے میں سونے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا کرنے کے لیے آپ ہی نے ہی مجھ سے کہا تھا، آپ نے خود ہی تو مجھے اپنی اندھیر نگری سے نکل جانے کو کہا تھا۔ تکمین روتے روتے بولی تھی۔ بہت خوب، میں نے جانے کو کہا اور آپ چلی گئیں۔ میں پنکھے سے لٹکنے کو کہوں گا تو لٹک جائیں گی۔ اپنی بیزاری و کفت کو میرے سر ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ اتنی ہی فرما بردار ہوتی تو اندھیرے میں رہنے کی عادت ڈالتی، یوں تماشا نہ بناتی۔ اور ایک بات یاد رکھنا تکمین شاہ، میں اپنی ذات و نام پر کوئی حرف آنا پسند نہیں کروں گا۔ مجبوری میں ہی صحیح، مگر یہ رشتہ جوڑ ہی لیا ہے تو اس کا احترام بھی کرو۔ یوں سب کے سامنے سب برا ہے کہ عملی تفسیر بن کر میرا تماشا مت لگاؤ۔ فہام خان غصے سے کہتا اسے ساکت چھوڑ کر چیئر پر آ بیٹھا۔ ذہن بہت الجھا ہوا تھا، اس لیے کوئی کتاب نہیں اٹھائی تھی۔ سر چیئر کی بیک سے ٹکا کر آنکھیں موند لی تھی۔ تکمین کچھ کہے بنا روتے روتے ہی سو گئی تھی۔ ہائے تکمین، تم کتنی حسین لگ رہی ہو۔ فہام بھیا تو گئے کام سے، پارٹی میں جانا کینسل، وہ بس تمہیں اپنے سامنے بٹھا کر گنگناتے رہیں گے، تو میرا دل، تو میری جان، جانے جان مہربان، سامنے تو بیٹھا رہیں ہر ویلے میں تکدا رہاں۔ ثاقبہ بلیک کلر کی شارٹ شرٹ کے ساتھ ڈیپ ریڈ پٹیالہ شلوار کے ساتھ نقصق سے تیار تکمین کو دیکھ کر شرارت سے گنگنانے لگی تھی۔ تکمین ناگواری کے باوجود سرخ پڑ گئی تھی۔ باہر سے آتے فہام خان کی نگاہ اس کے شرمائے گھبرائے چہرے پر پڑی تو وہ پل بھر کو ٹھٹک کر رہ گیا اور کچھ لمحے بے خودی کے نظر ہو گئے۔ آہم، ثاقبہ کھنکھاری تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے ٹھیک کہا تھا نا بھائی، سامنے تو بیٹھا رہیں۔ ثاقبہ، تکمین نے اس کی فضول گوئی پر گویا بند باندھا تھا اور وہ ہنستے ہوئے اشارے سے بیسٹ آف لک کہتی اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ ابھی تکمین جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ شیلا خان چلی آئیں۔ انہوں نے تکمین کی بلائیں لیں اور کتنے ہی روپے اس پر سے وار کر نوکرانی کو دے دیے اور ان دونوں کو دعاؤں تلے رخصت کیا۔ مجھے کل آفس کے کام سے آؤٹ آف سٹی جانا ہے اور آپ بھی میرے ساتھ جا رہی ہیں، گھر جا کر پیکنگ کر لیجئے گا۔ فہام خان ڈرائیونگ کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگا تو وہ پریشان ہو اٹھی۔ آپ چلے جائیں، میں جا کر کیا کروں گی؟ مجھے بھی آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ماما بہت بار کہہ چکی ہیں کہ ہمیں کہیں گھومنے جانا چاہیے۔ کل تک میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اب میں آفس کے کام سے جا رہا ہوں اور ایک ہفتہ تو کم از کم لگے گا۔
اسی لیے آپ کو بھی لے جا رہا ہوں تاکہ ماما کو کچھ تسلی ہو جائے، اور یہ فارمیلٹی بھی میں ماما کی وجہ سے ہی نبھا رہا ہوں۔ فہام خان کا انداز بے حد خشک تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو فارمیلٹی نبھانے کی، آپ واپسی میں مجھے شاہ پیلس چھوڑ دیجیے گا، میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہی۔ تکمین قدرے ترشی سے بولی تھی اور آنکھیں نہ جانے کیوں بھیگ گئی تھیں۔ میں نے آپ کی رائے طلب نہیں کی، صرف ہمارے جانے کا بتایا ہے، اور ان 2 ماہ میں مجھے اتنا تو جان ہی گئی ہوگی کہ میں اپنی ہر بات دہراتا نہیں ہوں۔ فہام خان اپنی بات مکمل کر کے ڈرائیونگ ڈور کھول کر باہر آ گیا تھا۔ تکمین کا سارا موڈ غارت ہو گیا تھا، مگر وہ لب بینچتی اتر گئی تھی اور اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی تھی۔ اپنی شکل کے بگڑے ہوئے زاویوں کو درست کر لیں۔ ایک بار پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ تماشا لگانا مجھے پسند نہیں ہے۔ مجھ سے یہ دکھاوا نہیں ہوتا۔ جب انسان خوشی نہ ہو تو چہرے سے خوشی جھلک بھی کیسے سکتی ہے؟ انسان کرنا چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، اور جب جھوٹی مسرت میرے چہرے پر سج سکتی ہے، میں خوش ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہوں، تو آپ کیوں نہیں؟ اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ تکمین پر اچھالی تھی اور وہ دونوں ہی شادی حال میں داخل ہو گئے تھے۔ فہام خان کے بچپن کے دوست مرتضی احمد کا آج ولیمہ تھا۔ تجھ جیسا بے مروت انسان کوئی نہ ہوگا، اب بھی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مرتضی اسے بغل گیر ہوتا شکوہ کر رہا تھا۔ فہام خان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ابھی کر لے جتنی بکواس کرنی ہے، وہ وقت دور نہیں ہے جب تو بھی ہر جگہ لیٹ پہنچا کرے گا اور مسمسی سی صورت بنا کر کہتا نظر آئے گا بیگم کی تیاری ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ فہام خان کے کہکہے کے ساتھ ہی مرتضیٰ کا کہکہا بھی شامل ہو گیا تھا، جبکہ تکمین اسے کافی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لیں بھابی، اس نے ساری برائی آپ کے کھاتے میں ڈال کر خود کو کتنی صفائی سے بچا لیا ہے۔ مرتضیٰ نے تکمین کو مخاطب کیا تھا اور وہ زبردستی مسکرانے لگی تھی۔ یہ تو ان کی بہت پرانی عادت ہے، یہ اپنی ذات پر تنقید۔ وہ جانے کیا کہنے لگی تھی کہ ایک دم چپ کر گئی۔ فہام کے بچے، بہت بے وفا نکلے تم، اتنا بھی نہ ہو سکا کہ شادی میں ہی بلا لیتے۔ تکمین نے بہت زیادہ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ بلیک کلر کے ایمبرائڈری بیل باٹم میں گولڈن براؤن شولڈر کٹ بالوں کے ساتھ وہ لڑکی بہت استحقاق سے فہام خان کے کندھے پر ہاتھ رکھے شکوہ کر رہی تھی۔ حد ہو گئی بھائی، میرے بچوں سے میں ہی آج تک نہیں ملا، مصنوعی حیرت سے کہتے ہوئے اس نے کہکہا لگایا تھا۔ اب بکواس مت کرو اور شرافت سے بتاؤ، ایسی کیا آفت پڑ گئی تھی کہ میری غیر موجودگی میں ہی نکاح پڑھ لیا؟ اس نے اپنی جھیم مٹانے کو ایک مکہ فہام کے جڑا تھا۔ تم سے تو میں نکاح پڑھوا نہیں رہا تھا جو تمہاری ضرورت پڑتی۔ ماما نے کہا فہام شادی کر لو اور میں نے کر لی۔ لبوں پر بڑی شریر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اوہ، اب تم اتنے بھی سیدھے نہیں ہو، تمہارے عشق کی داستان ازبر ہے مجھے، اور کہاں ہے تمہاری بیوی، ملواؤ گے نہیں؟ امشا خالد نے اس کا مذاق اڑایا تھا اور کچھ فاصلے پر کھڑی کب سے ان کی باتیں سنتی تکمین کے عشق کی داستان پر کان کھڑے ہو گئے تھے۔ تم تو جب بولو گی فضول ہی بولو گی، اب کھڑی کیوں ہو؟ آؤ تمہیں اپنی وائف سے ملواتا ہوں۔ فہام خان نے ادھر ادھر نگاہ گھمائی اور اسے تکمین کچھ فاصلے پر ارتضیٰ کی بہن کے ساتھ باتیں کرتی نظر آئی تو وہ امشا کو لیے وہیں چلا آیا تھا۔ امشا، میٹ مائی وائف تکمین فہام خان، اور تکمین، یہ میری بہت اچھی فرینڈ امشا خالد ہے، ہمارا ساتھ 6 برس پرانا ہے، اور اس میں سارا کریڈٹ مجھے جاتا ہے۔ یہ تو ایک نمبر کا گھامڑ شخص ہے، اور جانتی ہو یہ کالج اور یونیورسٹی میں سرو نمبر 1 کے نام سے مشہور تھا۔ امشا بہت فرینکلی انداز میں تکمین کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی، جبکہ تکمین اس وقت چاہ کر بھی نہیں مسکرا سکی تھی۔ پھر امشا نے ان دونوں کو نیکسٹ ڈے ڈنر پر انوائٹ کیا تو فہام بولا، سمجھا کرو امشا، کل آنا پاسبل نہیں ہے،
میں میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد جا رہا ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتی فہام، تم کل کی میٹنگ کینسل کر کے تکمین کے ساتھ میرے گھر ڈنر کے لیے آ رہے ہو۔ امشا بہت مان اور دھون سے کہہ رہی تھی۔ فہام خان کو مانتے ہی بنی، جبکہ تکمین بچنکا رہ گئی تھی۔ اپنے اصولوں سے نہ ہٹنے والا فہام خان کتنی جلدی اپنا فیصلہ بدل گیا تھا، اس کی حیرت بے جا نہیں تھی۔ اوکے بائے تکمین، کل ملاقات ہوگی۔ تکمین جواب میں کچھ بھی کہے بغیر فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ فہام خان اس کی بدتمیزی نوٹ کرتا گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اور کار اسٹارٹ کر دی تھی۔ مجھے تو کسی سے بھی بات کی تمیز ہے نہ مینرز آتے ہیں، مگر آپ کو تو آتے ہیں نا، آپ خود ہی اعلیٰ اخلاق کی تشہیر کرتے پھریں، میں بد اخلاق ہی بلی۔ فہام خان نے اس کے رویے کی بدصورتی کا احساس دلانا چاہا تو وہ اپنی نیچر کے خلاف بہت بدتمیزی سے بولی تھی۔ یہ کس لہجے میں مخاطب ہیں آپ؟ میں کوئی آپ کا غلام نہیں ہوں، آئندہ زبان سنبھال کر بات کیجیے گا، اور جب میں آپ کے گھر والوں کے سامنے آپ کا پردہ رکھے ہوئے ہوں تو آپ مجھے لب کشائی کرنے پر مجبور نہ کریں۔ آج تو آپ نے میرے فرینڈز کے سامنے بکواس کرنے کی کوشش کی تھی، آئندہ ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کس پردے کی بات کر رہے ہیں؟ جو کچھ آپ کر رہے ہیں میری خاطر نہیں، اپنا بھرم رکھنے کے لیے کر رہے ہیں، تو مجھ پر کیوں احسان جتاتے ہیں؟ تکمین اس کے تیز و تند لہجے پر چٹک کر رہ گئی تھی۔ یہ تمہاری کج ادائیاں کوئی اور سہ کر دکھائے تو، یہ جو ہم میں تم میں نباہ ہے میرے حوصلے کا کمال ہے۔ فہام خان نے کار سے اترتی ہوئی تکمین کی کلائی پکڑ کر شعر پڑھا تھا اور کلائی آزاد کرتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ مجھے صرف اپنا بھرم رکھنا ہوتا تکمین بی بی تو تم یوں اپنی منمانیاں کرتی نظر نہ آتی۔ میں تمہیں بتاتا کہ بھرم کیسے قائم رکھا جاتا ہے، اس لیے جو جیسا چل رہا ہے چلنے دو، کبھی تمہاری جیت تو کبھی میری ہار۔ ایسی سچویشن پیدا مت کرو کہ کبھی کبھی کی جیت کا مزہ بھی کھو بیٹھو اور تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی میں فہام خان فاتح ٹھہروں۔ فہام خان نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر قدرے جھکتے ہوئے اپنے رومال سے تکمین کے آنسو صاف کیے تھے اور رومال اس کی گود میں ڈالتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا گال اپنی بھاری مردانہ ہاتھ سے ہلکے سے تھپتھپایا تھا اور اسے ساکت چھوڑ کر اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ فہام ہاتھ چھوڑے میرا، ایسے کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ وہ سنی انسنی کرتا اس کی کلائی تھامے لاؤن سے باہر نکل آیا تھا اور لان میں بیٹھی تکمین کی والدہ اور تائی حیرت زدہ سی رہ گئی تھی، جبکہ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ چھوٹی مامی، میں تکمین کو لے جا رہا ہوں، ہمیں ارجنٹ ایک پارٹی میں پہنچنا ہے، واپسی میں یہیں چھوڑ دوں گا۔ تکمین کی ماما کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بولا تھا اور اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر دھکیل کر گاڑی زن سے باہر نکالی تھی۔ 5 منٹ میں تیار ہو کر نیچے آ جاؤ ورنہ اسی حالت میں لے جاؤں گا، فہام خان نے اسے بیڈ پر دھکیلتے ہوئے کہا تھا۔ آپ مجھے میرے باپ کے گھر سے تو زبردستی اپنا حق جماتے ہوئے لے آئے ہیں، لیکن اپنے ساتھ خاص اس حلیے میں اپنی برسوں پرانی شناسہ کے گھر ڈنر پر نہیں لے جا سکتے؟ ایسا کرنے میں آپ کی ذات پر حرف جو آئے گا۔ اس وقت وہ سادہ کاٹن کے ملگجے سے کپڑوں میں تھی۔ فہام نے رات ہی اسے چلنے کو کہہ دیا تھا، مگر وہ اس کے آفس جاتے ہی ماما کے گھر آ گئی تھی، اور جب شام 7 بجے فہام خان لوٹا تو اسے اشتعال نے آ گھیرا اور وہ پہلی فرصت میں شاہ پیلس پہنچا تھا اور اسے زبردستی اپنے ساتھ واپس گھر لایا تھا اور حکم نامہ جاری کیا تھا۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ روز روز ڈرامہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ڈرامے میں نہیں آپ کرتے پھر رہے ہیں، تماشا بنا کر رکھ دیا ہے مجھے سب کے سامنے۔ شادی نہیں کرنا تھی تو نہ کرتے، پہلے ہی دن سے کیوں مجھے تیز کر رہے ہیں؟ شادی کر کے تو مہان بن گئے، مگر سارے جرم میرے کھاتے میں ڈال دیے۔ اپنے کمرے میں میرا وجود برداشت نہیں کر سکتے اور چاہتے ہیں کہ میں کہیں اور بھی سوؤں نہ۔
گھومنے جانا خود نہیں چاہتے اور نہ جانے کا سبب مجھے ٹھہراتے ہیں۔ پہلے ہی دن سے خود مجھ سے بیر باندھ لیا، مجھ سے نفرت کا اظہار کرتے رہے اور چاہتے ہیں میں آپ کے آگے پیچھے پھروں۔ کیوں؟ لیکن کیوں کروں میں یہ سب؟ جب آپ کو میری پرواہ نہیں ہے تو میں کیوں آپ کی پرواہ کروں؟ اور میں نے یا میرے ماں باپ نے آپ کے سامنے جوری تو نہیں پھیلائی تھی، میں نے کوئی فریاد نہیں کی تھی کہ آپ مجھے ایک ٹھکرائی ہوئی لڑکی کو اپنے جیون میں شامل کر لے۔ تکمین روتے روتے دل میں جو آ رہا تھا بس کہے جا رہی تھی، اور فہام خان اتنے الزامات پر بس ششدر سا اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آخری بات پر اپنا سارا ضبط کھو بیٹھا۔ تمہاری اسی سوچ کی وجہ سے میں اب تک فضول بے رخی کا ڈرامہ کرتا رہا۔ تمہارے دماغ میں یہ جو فضول سا بے اعتباری اور احساس کمتری کا کیڑا کلبلا رہا ہے، اسے باہر نکال پھینکو۔ اور اس دن تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی کہ اشب نے ایک بے سہارا لڑکی کو سہارا دیا ہے، ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے، اور ایسے میں تم ایک ٹھکرائی ہوئی لڑکی کیسے ہوئی؟ کیوں سوچتی ہو تم ایسا؟ آپ نے مجھے مجبور کیا ہے یہ سب سوچنے کے لیے، بچپن سے لے کر آج تک، جس سے آپ کی کبھی نہیں بنی، جس لڑکی کی ہر بات سے آپ کو اختلاف رہا، جو لڑکی آپ کی نگاہ میں زبان دراز، بدتمیز، پھوہر اور ایک نمبر کی نکمی تھی، اس سے آپ نے کس خاموشی سے بنا کچھ کہے نکاح کر لیا؟ کیا وہ لڑکی اگر یہ سوچتی ہے کہ اس شخص نے اس پر احسان کیا ہے تو غلط سوچتی ہے؟ تکمین اس کے سامنے کھڑی سوال کر رہی تھی۔ ہاں، غلط سوچتی ہے، کیونکہ ضروری تو نہیں یہ احسان ہی ہو، اس کی مجبوری کی داستان ہو، اس کی خاموشی رضامندی کے پیچھے کوئی انوکھا اور دلکش سا احساس بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ زبان دراز، بدتمیز اور نکمی لڑکی دل بن کر اس کے دل میں درکتی ہو، اسے جینے کا احساس بخشتی ہو، اس کی پہلی اور آخری چاہت ہو۔ فہام خان بہت ٹھہرے لہجے میں کہتا اسے حیرانگیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں پہنچا گیا۔ تم سوچتی ہو میں نے تم سے شادی ماں کی بات کا مان رکھنے کے لیے کی؟ نہیں تکمین، نہیں۔ صرف ماں کی فرما برداری کرنا ہوتی تو میں کب کا شادی کر چکا ہوتا۔ میں نے اپنی ماں کی کبھی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، مگر یہ دل جب مجھ سے بے وفائی پر اترا، ایک خودسر اور ضدی، ہر وقت چیخنے چلانے شور برپا کیے رکھنے والی معصوم سی گلابی چہرے والی بوڑھی آنکھوں والی لڑکی نے وہ دل چرا لیا، تو میرے بس میں کچھ نہیں رہا۔ میں تم سے محبت کرتا تھا اور تم کسی اور سے، اور صرف تمہاری خوشی کے لیے میں نے اپنی محبت کو دفن کر دیا، مگر تمہاری جگہ ماں کے بہت مجبور کرنے پر بھی کسی کو دینے کے لیے یہ دل رضامند نہ ہو سکا۔ حیران ہونا، میں بھی ایسے ہی حیران ہوا تھا۔ حیران ہونا، میں بھی ایسے ہی حیران ہوا تھا، جس پر مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر کبھی تم سے کہا نہیں، کیونکہ تم اشب کی منگیتر تھی، اور سب سے بڑھ کر تمہاری آنکھیں اس کے سپنے دیکھتی تھیں۔ یہ حقیقت مجھے بہت بےقل کر گئی تھی۔ میں نے روشنیوں سے ناتا توڑ کر اندھیروں سے دوستی کر لی، اور جب اشب زینہ بابی کو لے کر آیا تھا، تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں نے اس سے بہت نفرت محسوس کی تھی، اور ماما نے تمہیں نانوں سے مانگا تو مجھے لگا کسی نے مجھے نیا جیون وان کر دیا ہے۔ محبت کو پا لینے کا احساس خوشبو بن کر جسم و جان میں اترتا چلا گیا، اور تم ہمیشہ کے لیے میری بن گئی۔ فہام خان بہت جذب سے کہہ رہا تھا، اور ہر کہا جملہ اور بات کی سچائی اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی، مگر وہ اب تک بے یقین تھی اور کہے بنا نہ رہ سکی تھی۔ جب آپ کو مجھ سے محبت تھی تو آپ کا برا رویہ کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ سب میں نے جان کر کیا، کیونکہ میں تم پر جتنی محبتیں لٹاتا تم اتنی مجھ سے اس سب کو احسان سمجھ کر دور جاتی رہتی۔ تم سے شادی کا میرا فیصلہ تمہاری نگاہ میں احسان تھا، اور مجھے یہ منظور نہیں تھا کہ تم میرے سچے جذبوں کی توہین کرو، اسے احسان سمجھ کر محسوس ہی نہ کرو۔ میں تو تمہارے قلب میں دھڑکن بن کر دھڑکنا چاہتا تھا،
مگر تم نے تو اول روز سے ہی مجھے کسی قابل نہیں سمجھا۔ کیا کیا سوچ کر میں نے اس شب کمرے میں قدم رکھا تھا کہ تمہیں ڈانٹوں گا، تمہاری سوچ بدل دوں گا، تم میری چاہت کی پھوار میں بھیگ کر ماضی کی ہر محبت بھلا دو گی۔ مگر جب میں نے کمرے میں بہت سے خواب سجاتے ہوئے قدم رکھا تو تم اس شب کو سوئی پڑی تھی جس کے انتظار میں نے کتنی راتیں جاگ کر گزاری تھیں۔ فہام خان کے لہجے میں دکھ اور کچھ کھونے کی چبھن ڈر آئی تھی۔ یہ سچ ہے، میں نے ہمیشہ اشب کو چاہا تھا، مگر اشب کو چاہنے والی تکمین تو اسی لمحے مر گئی تھی جب اشب نے اس کی جگہ کسی بھی جذبے کے تحت ایک دوسری لڑکی کو دی تھی، اور جب میں نے نکاح نامے پر دستخط کیے تو اس پل کسی اشب کی محبت نے میرا دامن نہیں روکا تھا۔ ایک مشرقی عورت کی طرح میں نے اپنا ماضی بابل کی دہلیز پر چھوڑ کر آپ کے گھر تک کا فاصلہ طے کیا تھا، اور اس شب میں آپ کی منتظر تھی، مگر میرا انتظار رائے گاہ گیا تھا اور میری سوچ پختہ ہو گئی تھی کہ آپ نے مجبوری میں ناطہ جوڑا ہے، اور اسی پر مجھے اپنی بے وقتی پر بہت رونا آیا تھا، اور بعد میں نے جو کچھ بھی کیا وہ آپ کے عمل کا رد عمل تھا۔ تکمین اسے دیکھے بنا سر جھکائے کھڑی تھی۔ فہام خان نے اسے دیکھا، رو رو کر آنکھیں اور گلابی چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ کچھ پل اسے یوں ہی دیکھتا رہا تو وہ گھبرا کر اور کچھ شرما کر وہاں سے جانے لگی تھی، مگر فہام خان نے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ فہام، مجھے جانا ہے۔ ہاتھ چھڑانے کی کوشش ناکام ہوتے دیکھ کر وہ نظریں جھکا کر بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنا تو اس کے بس سے باہر تھا، اور وہ مزے سے اس کے احساسات نوٹ کر رہا تھا۔ اب جانے کی بات کی نا تو جان سے مار دوں گا۔ تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا؟ کتنا طویل بن باز کاٹا ہے۔ وہ تھوڑے روب سے بولا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ مسکرانے لگا۔ تمہاری اسی ادا نے میرا دل چرایا تھا۔ ایک نظم سنو گی؟ میں نے خود لکھی ہے، صرف تمہارے لیے۔ فہام خان نے شہادت کی انگلی سے اس کے آنسو اپنی پور پر سمیٹ لیے تھے اور اس کا سر اس بات میں ہل گیا تھا۔ فہام خان نے اس کی کلائی چھوڑ دی تھی اور کاندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا تھا اور خود کارپٹ پر اس کے سامنے دو زانوں بیٹھ گیا تھا۔ کچھ پل اسے تکتے رہنے کے بعد اس کی ساحر سی آواز کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ تمہیں بتائیں کیسے جانا کہ تمہیں ہم کتنا چاہتے ہیں، اظہار کے سب لفظ کھو گئے ہیں، تمہیں ہم اپنی وفا کا یقین دلانے کو بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں۔ تم خدا سے مانگی ہر ایک دعا میں، ہاتھ کی لکیروں دل کی دھڑکنوں میں، آتی جاتی سانسوں وقت کی نبضوں میں، اپنوں کے میلے غیروں کے جمیلوں میں، زندگی کے لمحوں سمندر کی لہروں میں، ہجر کی تمازت وصل کی خواہشوں میں، ہر جگہ بس تم ہی تم ہو جانا۔ گر میری بات کا یقین نہ آئے تم کو، خود پوچھ لو اس خدا سے کہ ہم جب بھی دعا کو ہاتھ پھیلاتے ہیں کس کو مانگتے ہیں؟ تمہیں ہم بہت چاہتے ہیں، تمہیں ہم بہت چاہتے ہیں۔ فہام خان چپ ہو گیا تھا اور تکمین اتنی زیادہ چاہت پر ساکت رہ گئی تھی، اور ایک آنسو فہام خان کی ہاتھ کی پشت پر گرا تھا جو تکمین کے گھٹنے پر رکھا تھا۔ فہام، آج آپ نے مجھے ایک حیات نو بخشی ہے، اور میں اس حیات کا ہر لمحہ صرف آپ کے نام کرتی ہوں۔ میں کبھی آپ کے جتنی محبت تو نہیں کر سکوں گی، مگر کوشش ضرور کروں گی کہ میرا ہنسنا، میرا رونا، میرا سب کچھ صرف آپ کے لیے ہو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی۔
اس سے زیادہ مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں، میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم میری ہو اور میں صرف تمہارا ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر دل سے مسکرا رہے تھے، اور اب انہیں ایک دوسرے کی ہمراہی میں یوں ہی مسکراتے رہنا تھا، کیونکہ محبت فاتح عالم ٹھہری تھی۔ کسی کی خاموش محبت ایک ناکام محبت کو بلانے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور ایسے میں دکھوں کی گنجائش کہاں نکلتی تھی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی مسکراہٹ بنے آنے والے ہر پل سے خوشیاں کشید کرنی تھی، کیونکہ محبت بھی تو سچے دل والوں کو دعا دیا کرتی ہے، اور زندگی محبت کی چھاؤں تلے ہر غم اور دکھ سے آزاد ہو کر آزاد فضا میں اڑتے پنچھیوں کی مانند پرسکون و بے خوف ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔